جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم آج کا دوران ویدانی لسانی ایمانی پانچواں سالانہ عظیم الشان ذکر حضور مجدد پاک شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فضائل و محاسن عظیمہ آپ کے محاسن آپ کے مراقب کے حوالہ سے ان کا وزیر ہے بھائی محمد رمضان نقشبندی ان کے گھر میں اس کی صدارت محترم عزت کے لائق جناب عبدالرزاق گوگر صاحب اور دیگر دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری اس سالانہ محفل کو مقدس بارگاہ سے قبول فرما کے کل قیامت کے روز سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 971 ہجری میں سرحد شریف میں پیدا ہوا اور 1034 ہجری آپ کا وصال ہے۔ کل آپ کی 65 سال عمر ہے۔ 65 سال عمر میں آپ نے اپنے رب اور اپنے حبیب کا ایسا ذکر کیا اور ایسا ذکر کروایا کہ پوری کائنات کے رنگ و بو کے مشرق اور مغرب میں آپ کا نام آج روشن ہے۔ 65 سالہ عمر میں ان لوگوں کو ایسے توحید اور رسول اللہ کی رسالت اور معرفت کے جام پلائے کہ آج بھی دنیا ان کے نام کو یاد تازہ ان کا نام جو ہے وہ تازہ کیا ہوا اور ان کے عشق کی شمع اپنے قلوب میں چلائے آپ کی ہر صورت و صورت سیرت و صورت تحریر و تقریر آپ کا قول و فعل آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا چال و چلن آپ کے زندگی دن اور رات آپ کے شب و روز اینے بے ہی سنتی ساری جو 65 سالہ زندگی گزاری رسول اللہ کی شریعت اور جو کچھ آپ نے تحریر اور تقریر فرمائی جو تحریر کیا یعنی لکھا وہ بھی اور جو تحریر کیا وہ بھی اور جو تقریر کیا یعنی زبان سے وہ بھی ان کے بارے میں آپ کے شیخ کامل حضرت خواجہ باقی دل رحمت اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مرید کے بارے میں یعنی شیخ احمد کے بارے میں فرمایا کرتے آپ کی تحریر بھی اچھی آپ کی تقریر بھی اچھی آپ کا تقریر کرنا بھی اچھا اور آپ کا تحریر کرنا بھی اچھا یعنی آپ کی تحریر لکھنا بھی اچھا ہے اور آپ کا بولنا بھی اچھا اور آپ کی تحریر اور تقریر کے بارے میں یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے جب بات شریف لکھنا شروع کی تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ نے لکھتے ہوئے دل میں صرف خیال کیا کہ جو ہم تحریر کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ مقبول ہے یا نہیں یا اللہ کو پسند ہے یا نہیں تو جب خیال آنا تھا ادھر دل میں خیال آیا کہ ہماری تحریر کرنا ہمارا یہ لکھنا ہمارا یہ تحریر کرنا پتہ نہیں خدا کو مقبول ہے یا نہیں خدا کو پسند ہے یا نہیں ابھی خیال آنا تھا کہ ہم نے اسے حوصلہ دی ہے شیخ احمد آپ کی تحریر بھی اچھی ہے آپ کی تحریر بھی اچھی ہے اور آپ کی تقریر بھی اچھی ہے عالم غیب سے یہ آواز آئی آپ کے دل کے اندر تو خیال تھا کہ پتہ نہیں میرے رب کو یہ پسند ہے یا نہیں عالم غیب سے آواز آئی کہ آپ کا یہ فعل یہ تحریر کرنا یہ لکھنا اور یہ بولنا تقریر کرنا یہ دونوں ہمیں پسند اور مقبول بھی ہے اور پسند بھی ہے اور آگے عالم غیب سے یہ آواز آئی اور جو آپ تحریر فرماتے گئے اور جو آپ تقریر فرماتے گئے یہ دونوں چیزیں ہماری طرف سے یہ دونوں
ہماری طرف سے ہے، یعنی ہماری طرف سے ہی ہے، تو جب ہماری طرف سے ہے تو پھر مقبولی مقبول ہے اور مساوی مساوی۔ ایک مرتبہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے رسول اللہ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کے پاس کثیر تعداد ایک جماعت تھی لوگوں کی، تو آپ کے ہاتھ میں میرا ایک رسالہ تھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں میرا عقائد پر لکھا ہوا رسالہ تھا، اور رسول اللہ اس رسالے کو بوسہ دے رہے تھے، اس رسالے کو بوسہ دے رہے تھے، اور اس جماعت کو فرما رہے تھے کہ دیکھو تاریخ کتنی اچھی ہے، اور جو اس پر عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ عقیدہ کتنا اچھا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اس جماعت کو ایسا اچھا عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا اچھا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ عقیدہ قصیدہ لکھا کس نے تھا، وہ تاریخ کس کی تھی، وہ رسالہ کس کا تھا جس پر وہ عقائد جمع تھے، وہ شیخ احمد سرہندی فاروقی کی تاریخ۔ رسول اللہ اس کو بوسہ دے رہے تھے، رسول اللہ اس کو بوسہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اس جماعت کو یہ تاریخ کتنی اچھی ہے اور یہ عقیدہ کتنا اچھا ہے، ایسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک شخص جو میری تاریخ کا کچھ مخالف تھا اور وہ صحابہ کرام پر بازی کرتا تھا، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ پر بازی کرتا تھا۔ وہ جو مخالف تھا میری تاریخ کا، فرماتے ہیں کہ اس نے مکتوبات شریف کھولی اور اس نے پڑھنا شروع کی، پڑھتے جناب اس عبارت پر پہنچا، وہ شخص جو بد عقیدہ تھا، جو مخالف تھا، آپ کی تاریخ کا مخالف تھا، صحابہ پر تبرہ کرتا، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ پر بازی کرتا تھا، وہ آپ کی مکتوبات یعنی تاریخ پڑھتے اس عبارت پر پہنچا۔ وہ عبارت یہ تھی کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ کو برا کہتا ہے وہ اسی طرح جتنا اس نے امیر معاویہ کو برا کہا اتنا ہی اس نے ابوبکر اور عمر کو برا، ان کے برا کہنے اور ان کے برا کہنے میں فرق کوئی نہیں ہے، بس یہ تحریر پڑھنا تھی۔ وہ پہلے مخالف تھا اور وہ سیدنا امیر معاویہ پر برا بازی کرتا تھا اور وہ آپ کی تحریر کے بھی مخالف تھا، لیکن جب یہ عبارت پڑھی اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوئی تو اس نے وہ جو مکتوبات شریف تھی آپ کی اس کو زمین پر پھینک دیا، یعنی آپ کی مکتوبات شریف کی بھی بے ادبی کی۔ جب رات پڑی تو وہ سویا تو شیخ احمد سرہندی فاروقی اس کی خواب میں آ گئے اور خواب میں آ کر اس کے دونوں کان پکڑ کر سوئے ہوئے کو اٹھا کر بٹھا دیا اور فرمایا تم ایک نبی کے صحابی پر تبرہ کرتے ہو، دوسری میری تاریخ پر شک کرتے ہو، اور تیسری بات میری مکتوبات کو زمین پر پھینک دیا۔ اسے ہی تو فرمایا رسول اللہ نے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست کرو، مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ یہ کام اپنے گھر میں کر رہا تھا، اس نے آپ کی تاریخ زمین پر پھینکی تو اپنے گھر میں پھینکی تھی، لیکن اللہ کے ولی سے اس کا یہ فعل، اس کا یہ قول، اس کا یہ فیدہ، اس کی یہ مخالفت، اس کا یہ اقتدا، اس کا مخلوقات کے ساتھ یہ جو ہے وہ سلوک، وہ اللہ کے ولی کی نظر میں مخفی نہیں تھا۔ رات کو کام میں پہنچ کر کانوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا، فرمایا میری تحریر کے مخالف ہے اور نبی کے صحابی پر تبرہ بازی کرتا ہے، میں تجھے اس کے پاس لے چلوں، میں تجھے اس کے پاس لے چلوں جن کی وجہ سے یعنی جن کے واسطے، حالانکہ ان کا یہ عقیدہ نہیں لیکن تو ان سے محبت کرتا ہے تو ان کی وجہ سے ان پر تبرہ بازی کرتا ہے، تو میں تجھے ان کے پاس لے چلوں تاکہ وہ تجھے کچھ سمجھائیں کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس لے چلے، اور میں تو مولا علی کو مانتا رہا، تجھے مولا علی کی بارگاہ میں چل۔ اللہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کر، ارے نبی کے غلاموں کی نگاہ کا یہ عالم ہے، بندہ وہ اپنے گھر میں کام کر رہا ہے، اس نے یہ ساری بات اپنے گھر میں کی تھی اور یہ اللہ کا ولی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ ساری بات کا مشاہدہ فرما کے رات اس کی خواب کے اندر
اور میں تجھے علی کی بارگاہ میں لے جاتا. کسی عام بندے کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک, کسی اللہ والے کی رسائی ہوتی ہے, کسی اللہ والے کی رسائی ہوتی ہے. یہاں یہ باتوں سے بات نکل آئی. آپ کا ایک مرید تھا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اللہ نے جو تجھے مقام ولایت عطا فرمایا ہے نا, تو ملت ابراہیمی پر ہے, تو ولایت ابراہیمی پر ہے, تو ولایت ابراہیمی پر ہے. اس کو دل میں شک پیدا ہوا. تو رات آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے خلیل نے میری بات پر شک کیا ہے. حضرت خلیل اللہ اس کی خواب میں اور فرمانے لگے شیخ احمد کی بات پر تو شک کرتا ہے, تیری ولایت میری ولایت پر ہے, تیری ولایت میری ولایت پر ہے. ہر ولی کو جو ولایت دی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی نبوت کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. کوئی جو ہے وہ ولایت موسوی پر ہے, کوئی ولایت عیسوی پر ہے, کوئی ولایت محمدی پر ہے. جیسا کہ غوث اعظم نے فرمایا میں ولایت محمدی پر ہوں, میں ولایت محمدی پر ہوں. اسی طرح آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ تجھے ولایت خلیلی عطا فرمائی گئی. تو اس نے تھوڑا سا شک کیا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ رسائی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی, یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ نبیوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے, وہ نبیوں کی کچہری میں جا پہنچے اور وہ بڑے بڑے اکابرین صحابہ کی جا کچہری میں پہنچے. اس کو فرمایا تجھے میں علی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں, شاید تو میری بات پر تعریف شک کرتا ہے, میری تعریف پر شک کرتا ہے اور حضرت امیر معاویہ پر تبرہ بازی کرتا ہے, اس عبارت پر شک کرتا ہے. چل میں تجھے علی کی بارگاہ کی. جب اتنی بات کہی تو ایک باغ سرسبز و شداب, اس میں آپ اس کو پکڑ کر لے گئے. وہاں اس سرسبز و شداب باغ کے اندر حضرت مولا علی کائنہ جلوہ فرما جا کر عاجزی کے ساتھ سلام کیا. سلام کرنے کے بعد عرض کیا حضور یہ شخص جو ہے وہ اس طرح کا اس نے کام کیا. آپ نے فرمایا اچھا اس کو لاؤ میرے پاس. جب اس کو لایا گیا جو بد عقیدہ تھا تو آپ نے دیکھتے اسے فرمایا شیخ احمد کی تعریف پر شک کرتے ہو, خبردار. شیخ احمد کی تعریف پر شک کرتے ہو, خبردار. اور دوسری صحابی پر تبرہ بازی کرتے ہو, فرمایا خبردار. آج کے بعد کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کا دل میں کینہ نہ رکھنا ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے. یہ تنبیہ فرمائی. ایک فرمایا کہ شیخ احمد کی تعریف پر شک نہ کرنا, دوسرا فرمایا صحابہ کے بارے میں برا عقیدہ دل میں جو ہے وہ نکال دینا. لیکن جب اس کو یہ تنبیہ فرما دی, اس کو یہ بتا دیا, نصیحت فرما دی, پھر بھی جناب اس کے دل میں تھوڑا سا تردد تھا, شک تھا. شیخ احمد کھڑے تھے پاس اس بندے کے, مولا کائنات سامنے تشریف فرما تھے. تو جب اللہ کے ولی کی نگاہ جو ہے وہ قلوب کو پار کر جاتی ہے تو وہ تو صحابی تھے, جبریل آیا تھا نا آپ کی بارگاہ میں انسان کی صورت میں, تو اس نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے رستوں کا میں بڑا واقف ہوں, تو آپ بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے. تو آپ نے ایک نگاہ آسمانوں پر کی, 7 آسمانوں سے جبریل کو دیکھا. ایک نگاہ میں 7 آسمان, اللہ کے 7 آسمان کتنے بڑے ہیں اور کتنے وسیع ہیں, اور اس پر فرشتے اتنے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آسمان پر اتنے فرشتے گئے کہ ایک تل رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں. اتنے فرشتے, اور پھر دوسرے پر, تیسرے پر, چوتھے پر, پانچویں پر, چھٹے پر, ساتویں پر 7 آسمان. صرف ایک لمحے میں آپ نے آسمانوں پر نگاہ کی اور پھر زمین پر دیکھا. زمین پر دیکھا تو 7 زمینیں چیرتی ہوئی نگاہ آسمانوں پر جیسے گئی تھی, زمین پر گئی تو آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو آسمانوں پر دیکھا پر وہ نہیں ہے, آسمانوں پر نہیں ہے. میں نے جبریل کو زمین پر دیکھا پر زمینوں کے اندر بھی نہیں ہے. اللہ کہا نا جبریل تو تو ہی ہے, جبریل تو ہی ہے. جس علی کی نگاہ کا یہ علم ہے کہ 7 آسمانوں سے پوشیدہ نہ ہو, 7 زمینوں سے پوشیدہ نہ ہو, اور جبریل سوال کرے تو آپ فرمائے اللہ کہو اے جبریل تو ہی تو جبریل ہے. تو ان کے سامنے وہ بڑا شخص تھا, اور آپ نے جب اس کے اوپر اپنی جو ہے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ میری وصیت پر بھی یہ شک کر رہا ہے. اشارہ کیا شیخ احمد کو, اشارہ کیا مولا کائنات نے کہ یہ میری تعریف پر, میری تقریر پر بھی, میری تنبیہ پر بھی شک کر رہا ہے. آپ نے رنگ اس کو نہ زور سے مکہ مارا. شیخ احمد نے اس کی نابلہ کے گردن پر مکہ مارا.
ایسا مکہ تھا کہ آپ مکہ مار کر حضرت مولا علی کائنات بھی گئے وہ، اور وہ اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا، وہ اپنے گھر میں بستر پر پڑا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اور جب مکہ پڑا نا ایک ہی مکہ لگا، ایک مکہ جب صبح اٹھا تو دل کے اندر سے ابا کی محبت کی نفرت، ایک مکے سے نفرت ظاہر ہو گئی، ایک مکے سے دل سے نفرت ظاہر ہو گئی۔ جب اٹھا، جب سویا تھا تو بغض امیر معاویہ لے کر سویا تھا، جب سویا تھا تو مکتوبات کے ساتھ نفرت لے کر سویا تھا، جب سویا تھا تو ولیدوں کے ساتھ نفرت لے کر سویا تھا، شیخ احمد کا مکہ اس کی گردن پر لگا، صبح اٹھا اس کا دل منور تھا اور ولیوں اور صحابہ کی محبت سے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی جب نگاہ بڑھتی ہے تو پھر قدورتیں شرک کا کلا کما کر دیتی ہے، کفر کی تاروں کو، زنجیروں کو توڑ دیتی ہے، پھر وہ سیاہی جو دل پر ہوتی ہے وہ سیاہی نہیں رہتی، وہ نور نور ایمان سے بدل جاتی ہے۔ ایک بجانے والا، یہ باتوں سے نکل آئی، ڈگڑی بجانا، ایک بندہ آیا تو وہ ساکر یعنی جادو کرتا تھا، تو وہ آیا آپ کے پاس، تو اس نے شیخ احمد کے سامنے جب وہ کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے کہ تیرے پاس دنیا بڑی جمع غفیر کے ساتھ آتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہوں تو اس لیے مقام ملا۔ پھر وہ قریب آپ کے پاس ہوا تو آپ کو کہنے لگا، وہ جانے والا استدراج کا مالک کہنے لگا جی مجھے آپ کے کام کے اندر باقی ساری بات ٹھیک ہے لیکن آپ کے کام کے اندر سیاہ نقطہ نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ استدراج ہے سگر جادو کرنے والا شخص، اس نے کہا کہ جناب آپ کے دل کے اندر تھوڑا سا سیاہ نقطہ نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے دل کے اندر تجھے سیاہ نقطہ صحیح نظر آتی ہے؟ جی۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تو پھر تو اپنی نفس کی مخالفت کر کے کلمہ پڑھ، کیونکہ تیرا نفس آتا ہے کلمہ نہ پڑھ، تو تم مخالفت اس کی کر، کلمہ پڑھ۔ تو جب اتنی بات اس کو کہی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا پھر دیکھ میرے دل میں جو ہے نگاہ ڈال، تو جب اس نے نگاہ ڈالی یہ لگا آپ کے دل میں جو ہے وہ سیاہ نقطہ نہیں ہے، آپ کا قلب نور والا نور ہے، آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے میرا قلب کس لہجہ کی طرح تھا، شیشہ تھا، میرے قلب میں تجھے اپنے دل کی سیاہی نظر آ رہی تھی، اپنے دل کا کفر نظر آ رہا تھا، میرے دل کے اندر کفر تھا جو سیاہی تھی اور وہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، میرے قلب میرے شیشے کے اندر تجھے وہ دل میں اپنی سیاہی نظر آئی۔ تو نے کہا کہ آپ کے قلب کے اندر سیاہ نقطہ ہے، لیکن جب تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ اندر پہنچا، اس نے وہ سیاہی کفر کی مٹا ڈالی۔ اب جو ہے وہ تجھے وہ سیاہی نظر نہیں آ رہی بلکہ وہ قلب میں روشنی اور نور نظر آ رہا ہے، اصل میں وہ سیاہی میرے قلب کی نہیں تھی بلکہ تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور خواجہ مجدد الفسانی، فیضان حضور اعلیٰ حضرت شیر زبانی، فیضان حضور خواجہ زندہ پیر، سرما درے جسم خاک اولیاء، سرما درے جسم خاک اولیاء، تاب بینی انتہا تا انتہا۔ کہنے والے نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میری آنکھ تک تو سرا سے لے کر عرش الہ تک دیکھ سکے، عذاب اٹھ جائے، پردے ہٹ جائیں، میں بھی اس طرح دیکھوں جس طرح اللہ کے ولی دیکھتے گئے، تو کہنے والے نے کہا پھر اللہ والوں کی صحبت میں آ جا، ان کی سنگت اختیار کر، ان کی جو ہے وہ سنگت میں آ، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی جو خاک ہے اس خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا، جب اس کی ان کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جس وقت سچی محبت ہوگی، سچی عقیدت ہوگی، سچی سنگت ہوگی، سچی معرفت ہوگی اور سچی غلامی کا بٹا تیرے سینے میں ہوگا اور ان کی غلامی اور ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے پیروں کی خاک کا سرما اپنی جو ہے وہ آنکھوں میں ڈالے گا، پھر ہوگا کتابہ بینی ابتداتا انتہا، تیری نگاہ کا بھی عالم یہ ہوگا بیٹھا ہوا عرش زمین پر ہوگا اور تیری نگاہ عرش عظیم پر ہوگی۔
بیٹھا زمین پر ہوگا نگاہ عرش عظیم پر ہوگی کیونکہ تیرا تعلق جو ہو گیا اس کے ساتھ تو اس کی معیت میں آ گیا اس کی صحبت میں آ گیا اس کی سنگت میں آ گیا اور ان کی سنگت اس کی سنگت نے یہ مقام دکھایا حضرت خالد باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر مراقبے میں آپ نے منع کیا ہوا تھا کہ جب میں اس وقت میں اپنے حجرے میں تو کوئی اندر نہ آئے ایک شخص آیا اس نے خادم سے پوچھا خواجہ باقی بلا جی نہیں آج جانے کی اجازت نہیں وہ زبردستی اندر چلا گیا جس وقت آپ نے نگاہ اٹھائی پتہ نہیں کس حال میں تھے اس وقت نگاہ اٹھائی میں مانگ کیا مانگتا اس نے کہا اپنے جا کر مانگ کیا مانگتا ہے جیسے آپ ایسے کر لیں اچھا بس اللہ کے ولی کی وہ معرفت کی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو اس کا زہر تو یعنی باطن تبدیل کرتے ہیں نا یعنی کفر میں ہوتا ہے ملامت کر دیتے ہیں شرک میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں جی زبان پر معاملہ دنیا کی محبت اور دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے لیکن جسم کا نگاہ کرتے ہیں اسی دل سے اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر یعنی باطن تو آپ نے اس کا کر ہی دیا آپ کی نگاہ ایسے ہوتی کہ آپ نے اس کا زہر بھی باطن تو بدلنا تھا زہر بھی بدل دیا یعنی اس کا جو زہری وجود تھا نا وہ بھی حضرت خواجہ باقی بلا جیسا قد بھی اتنا پیشانی بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح وجود جتنا جو ہے وہ پتلا موٹا جتنا حلیہ تھا حضرت کا اتنا ہی اس کا ہو گیا یعنی پہچان نہ ہو کہ ان میں باقی بلا کون سا جب باہر نکلے نا تو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تو دیکھا عجیب بات ہے جو پہلا ہے وہ بھی اسی طرح جو دوسرا ہے وہ بھی اسی طرح وہ سارے تعجب کرنے لگے کہ ان میں باقی بلا کون سا ان میں خواجہ باقی بلا کون سا اب ہر کوئی جو ہے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنی داڑھی ان کی ہے اتنی ان کی ہے اتنی وہ پگڑی ان کی وہ سو پگڑی ان کے کپڑے ایسے ان کے بھی ایسے ان کا بھی قد اتنا اس کا بھی قد اتنا وہ بھی شکل و شبات ان کی وہ بھی حلیہ اس کا اسی طرح تو ہر چیز اسی طرح تھی تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی ہر کسی نے اپنی جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑائے لیکن جب سمجھ نہ آئی ان میں ایک ایسا بھی تھا جو ہے وہ راست سے راستہ اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ اصلی کون ہے تو نقلی اصلی کیڑا تے نقلی کیڑا اصلی کیڑا تے نقلی لیکن جڑا اگے ہے نا وہ اصلی جڑا پیچھے ہے وہ نقلی ہے کیویں نہ کیڑا پچھلا ہے وہ تھوڑا جہا جھکیا ہے زمین کی طرف جڑا اگے کے بعد نکلے صرف فرق اتنا ہے باقی ہر چیزوں میں ہی ہے لیکن جو آگے ہے وہ یعنی سیدھی طرح آیا ہے بات لیکن جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ تھوڑا زمین کی طرف جھکا ہوا ہے اور اس کے جھکنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے جب اس پر نگاہیں بلائے ڈالی اس میں طاقت نہیں تھی اس میں وہ طاقت نہیں تھی اس میں وہ کمال نہیں تھا کہ وہ برداشت کر سکتا اس لیے وہ جھک گیا وہ کمال نہیں تھا وہ قوت نہیں تھی وہ برداشت نہیں کر سکا وہ جھک گیا تو فرمایا وہ جو ہے پچھلا جو ہے وہ نقلی ہے اور یہ آگے جو ہے یہ جب ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو یہ پھر زہر بھی پاک کر دیتے ہیں باطن بھی زہر بھی جو ہے بدل جاتا ہے باطن بھی بدل جاتا ہے اور یہ باطن تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے بزرگ ہیں کتنے ایسے بزرگ ہیں کہ جب ان کا بیعت ہوتا ہے تو وہ یعنی حالانکہ بتیرے ہوتے ہیں ایک پیر کے بتیرے مرید زیادہ ہوتے ہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مرید ہونے کے بعد ان کا زہری حلیہ بدل جاتا ہے وہ اپنے پیر کے عشق میں رنگے جاتے ہیں وہی لباس وہی ٹوپی وہی امامہ وہی چادر وہی ذکر وہی فکر وہی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ پہنا لیتے ہیں پھر وقت بیتتا گزرتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ شیخ کامل اس کو جو ہے کہ ایک نبی جا کر بٹھا یعنی بعض ایسے وہ ظاہری صورت میں بدل جاتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جن کی ظاہری صورت نہیں بدلتی باطنی بدل جاتی ہے لیکن یہ ظاہری اور باطنی صورت کیسے بدلتی ہے جب کسی مرد کلندر کی صحبت میں آئے گا کی سنگت اختیار کرے گا جب ان کے پاس آئے گا ان کے پاس بیٹھے گا اور ان کے پاس بیٹھنا یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترست سالہ تاتے بے ریا اگر تو 100 سال اللہ کی عبادت کرے اور بے ریا عبادت کرے جس میں یعنی کلامے کی عبادت نہ ہو ریائی کا شہبہ بھی نہ ہو ریاکاری نہ ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے 100 سال کی عبادت ہو وہ تیری 100 سال کی عبادت ایک اور
اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا یہ 100 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ 100 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ جو عبادت تو نے کی ہے وہ میرے یہاں اس سے وہ 2 گھڑیاں اللہ کے دوست کی بارگاہ میں بیٹھنا وہ اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا، ایک فرشتہ آیا سامنے، جناب ابراہیم بن آدم نے کہا اے فرشتے تیرے ہاتھ میں جو رجسٹرڈ ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے کہا اس پر اللہ کے ولیوں کے نام لکھے، اللہ کے دوستوں کے نام لکھے۔ اللہ کے شیخ احمد کا پتہ کیا فرمان ہے؟ شیخ احمد سرحدی فروقی کا یہ فرمان ہے کہ مجھے میرے مریدوں کے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں، جن کا تعلق میرے ساتھ ہے، جن جو میری صحبت میں ہے، میری سنگت میں ہے، میری مریدی میں ہے، میری مریدی میں ہے، میرے ہاتھ پر بیعت ہے یا میرے خلفاء کے ہاتھ پر بیعت ہے یا جن کو میری نسبت ہے، جن کو میری نسبت ہے، فرمایا وہ مرد ہیں یا عورتیں، میں سب کے نام سے بھی واقف ہوں اور سب کے مقام سے بھی واقف ہوں، سب کے نام سے بھی واقف ہوں اور سب کے مقام سے بھی واقف ہوں۔ اگلا جملہ فرمایا سب کے علاقے سے بھی واقف ہوں، کس علاقے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس علاقے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ احمد سرحدی فروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ مقام کہ آپ کے نسبت لیوا، آپ کے نام لیوا، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، آپ کی سنت صحبت، آپ کی نسبت حاصل کرنے والے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ کے ولیوں کے نام، اللہ کے ولیوں کے نام۔ ابراہیم بن آدم نے فرمایا کیا میرا بھی اس کے اندر نام ہے؟ میرا بھی اس کے اندر نام ہے۔ تو ساتھ اگلا جملہ یہ فرمایا کہ میں ولی نہیں ہوں، ولی کبھی کہتا میں ولی ہوں، ولی تو نہیں کہتا میں ولی ہوں، نبی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن ولی جو ہے وہ نہیں کہتا میں ولی ہوں، ولی عاجزی اختیار کرتا ہے، ولی کرامت کو چھپاتا ہے، نبی کو معجزہ اظہار کرنے کا حکم ہوتا ہے، اس کی نبوت پر وہ دلیل ہوتی ہے، اس لیے وہ دکھاتا ہے معجزے کو، لیکن ولی کرامت نہیں دکھاتا، وہ کرامت کو پوشیدہ کرتا چھپاتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کی کرامتوں کو اللہ اظہار کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا ولی ہے۔ ابراہیم بن آدم نے فرمایا کہ میں اللہ کا ولی تو نہیں ہوں، پر یہ بتا کہ میرا بھی اس کے اندر نام ہے۔ فرشتے نے حالانکہ ابراہیم بن آدم بہت بڑے اللہ کے کامل ولی تھے، بہت زبردست قسم کے ولی تھے، تو فرمایا کہ میرا نام ہے، اس نے کہا تو آپ کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرا نام نہیں، میں ولی بھی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا میں اللہ کے ولیوں سے محبت کروں، میں اللہ کے ولیوں سے، ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ہم یہی کہتے ہیں نا ہم اللہ کے ولیوں سے، ہم شیخ احمد سے، ہم بابا باقی بلا سے، ہم بہاؤالدین نقشبند سے، ہم بابا فرید سے، ہم شرک پوری میاں شیخ محمد شرپوری سے، ہم تاجدار گولڈا سے، ہم جناب تاجدار گنگور سے، ہم جناب قطب الدین بختیار کاکی سے، ہم اجمیر شریف سے جو ہے وہ تاجدار سے، ہم جناب لاہور کے تاجدار سے، ہم بلے شاہ ولی سے، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو تیرے وہ معبود نہیں ہیں، پر ہم تیرے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کی صحبت سنگت اختیار کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی جناب ان کے تعریف کرنے والے ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے والے ہیں، ان کی محفلیں سجانے والے ہیں، ان کی محفلوں میں آنے والے ہیں، ان کی دن رات تعریف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم بن آدم نے فرمایا تھا اے فرشتے سن لے، میں اللہ کا ولی تو نہیں ہوں لیکن میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب فرشتے کو کیا حکم ہوا؟ رب کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتے جی مولا، فرمایا بچو رجسٹر کے اندر جتنے میرے ولیوں کے نام لکھے ہوئے سارے مٹا دے، سب سے اوپر ابراہیم بن آدم کا نام رکھ کیونکہ میرے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔
محفل یوم مجدد الفسانی، فیضان شیر ربانی، فیضان حضور زندہ پیر۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک بھوکا مرا اس کی گردن میں تو اس کو ہوش اس کی ٹکاڑے آ گئی، اس کی ہوش ٹکاڑے آ گئی، سویا تھا تو خوب سے صحابہ لے کر، اور جاگا تو محبت صحابہ لے کر، محبت صحابہ لے کر۔ اگر کوئی شاید یہ کہے وہ جیل بھی بے ایمان مرزا جو ہے بھونکتا ہے، وہ بحث کرتا ہے ولیوں کے بارے میں، اگر اسے کوئی بھوکا کہہ دے یہ تو سوئے ہوئے ایسے ہوا، اچھا تو کر کے دکھا کہ بندہ سویا ہے خوب سے صحابہ لے کر، اٹھا ہے محبت صحابہ، اٹھا ہے تو محبت صحابہ لے کر، اچھا تو کر کے دکھا کہ سویا ہے تو کبھی مولا علی کی کچہری نصیب ہو رہی ہے، اور کبھی جناب والا کے شیخ احمد کی کچہری نصیب ہو رہی ہے، اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ شیخ احمد کی تحریر سے مخالف نہ ہونا، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ بھائی ایمان تجھے کیا خبر اللہ کے ولیوں کی شان؟ جناب مولا کائنات جیسے صحابی رسول اس کو فرمائے کہ شیخ احمد کی تحریر کی مخالفت نہ کرنا، اور تو ان کی شان کو جو ہے وہ شان کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ تو جناب بندہ آپ تو عقل دکھاتے ہیں، وہ تو انسان تھا، وہ تو انسان تھا، اگر جانور بھی اس طرح آ جائے نا تو اس کی عقل بھی لگ جاتی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ کا ایک مرید ہے، اس کا نام تھا شیخ جمال، وہ آپ کی زیارت کے لیے آیا نا، تو راستے میں جنگل بھی ابان تھا، جو آ رہا تھا تو ساتھ قافلہ بھی تھا، یعنی لوگ تھے، آگے سے شیر آ گیا، شیر کا منہ کھلا ہوا تھا، اور شیر جب آیا نا تو شیخ جمال کے منہ سے نکلا یا المدد یا شیخ احمد، المدد یا شیخ احمد، یعنی اپنے پیر کو مدد کے لیے بلایا، اپنے پیر کو مدد کے لیے پکارا۔ یہ ولی کی کرامت ہے۔ ادھر اسی طرح کا واقعہ صحابی کے ساتھ بھی منسوب ہے، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں، یہ اپنے پیر کو بلا رہا ہے، صحابی اپنے پیر کو بلا رہا ہے، صحابی اپنے پیر کو بلا رہا ہے، شیخ جمال شیخ احمد اپنے پیر کو بلا رہا ہے۔ دونوں واقعہ عرض کر دیتا ہوں، آ گئی بات تو دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جنگل میں اپنے پیر کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، شیر آ گیا یا المدد یا سید احمد، بس اتنا کہنا تھا، شیر بڑا بھاگ کر منہ کھلا ہوا تھا۔ جب موت سامنے آ جاتا تو بڑے بڑے جو ہے ان کا حال عجیب ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے موت آ گئی اس نے ڈر سے آنکھیں بند کر دی، یا سیدی شیخ احمد المدد، بس دل سے کہا، ویسے تو بندہ کہتا رہتا یار اے میری دعا قبول کر، اے کر اے کر اے کر اے یا اللہ قبول کر اے کر، لیکن اگر دلوں کہتا تو پہلے دن ہی ہو جائے، دل سے کہتے تو پہلے دن ہی ہو جائے، لیکن وہ دل سے نہیں کہتا تو وہ کئی کے دن ہو جاتے ہیں، پھر کہتا یار میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی۔ وہ مانگ رہا تھا نا آنکھیں، حضرت محمد عربی کے میزان پر اللہ آنکھیں مانگ رہا تھا، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں، عمر فاروق نے دیکھا ایک دن بھی، 2 دن بھی، یہ بندہ کل بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس در سے تو خالی کوئی نہیں گیا واپس، اور اس کو بھی آنکھیں نہیں ملی۔ آپ نے اس کو قریب جا کر فرمایا اچھا پہلا آنکھیں نہ ہوئی نا، میں تیرا علاج کر لوں گا، اگر کر آنکھیں نہ ہو۔ آپ کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق۔ ڈر گیا، عمر تو نہیں چھوڑے گا، کل آنکھیں نہ ملی، عمر نہیں چھوڑے گا، وہ دل سے رویا یا رسول اللہ اگر آنکھیں نہ ملی تو عمر تو میری گردن اتار دے گا، تو دل سے وہ رویا، تڑپا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آیا نا تیسرا دن، حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم آئے، وہ نبینا بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب تیسرے دن آئے تو بنا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا جی میں نے کچھ نہ کہنا، پہلے دن ہی مانگ رہا تھی، دل سے مانگ۔ تو جب موت سوار ہوتی ہے نا اس وقت بندہ دل سے یاد کرتا ہے، خدا کو دل سے یاد کرتا ہے۔ اس نے دل سے آنکھیں بند کر لی، یا شیخ احمد سرہندی فاروقی المدد، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت کے ہاتھ میں کھوندا تھا، حضرت کے ہاتھ میں یہ خواب کی بات نہیں ہے، حضرت کے ہاتھ میں کھوندا، جنگل بھی آباد، ادھر کہا، ادھر مدد کے لیے پکارا۔ وہ جیل کا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ولی مدد نہیں کر سکتی، کہتا ہے ولی مدد نہیں کر سکتی، اور دوسرے بھی کہتے ہیں کہ مدد اللہ کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگے، اللہ کے وہ یہ آیت پڑھ کیا ہے؟ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ نستعین مدد مانگے اللہ سے، اور نستعین
تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتا استعینوا بالصبر کہ تم ایمان والو نماز سے بھی مدد چاہو, صبر سے بھی. صبر بھی غیر اللہ ہے, نماز بھی غیر اللہ ہے. اللہ خود مدد مانگنے کا حکم دیتا. تو اس نے جب کہا نا تو شیخ احمد سامنے ہاتھ میں عصا لیے شیر کو ایک عصا مارا اس کے سر پر اور شیر زمین پر گر پڑا. جب اس نے آنکھیں کھولی نا حضرت کو بھی دیکھا اور جناب شیر بھی گر پڑا زمین پر. تو جب قریب ہوا تو دیکھا تو شیر بھی نہیں تھا, حضرت صاحب بھی نہیں تھا. قافلے والے کہنے لگے اس نے شیخ جمال کو, یہ بزرگ کون تھے ڈنڈے والے؟ انہوں نے کہا میرے پیر صاحب. یہ ڈنڈے والے بزرگ ہونا جو گئے بھی ہو گئے. جی میرے پیر صاحب, میں نے پیر صاحب کو یاد کیا, میرے پیر صاحب نے میرے پیر صاحب نے مدد کی. دوسرا واقعہ یہ تو ولی کی کرامت ہے, ولی کا واقعہ شیر والا, صحابی کا واقعہ دوسرا. حضرت سفینہ کہتے ہیں کشتی کو, نبی کا صحابی, جنگل بیابان جب مدینے کی طرف رک گیا, مدینے کی طرف جا رہے تھے, رستے میں شیر آ گیا, کتنے دن کا بھوکا تھا. اس نے آپ کو دیکھا بھاگتا ہوا قریب آیا, آپ نے جناب اللہ شیر کو دیکھا, یا بڑا حرسنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنگل کا شیرہ بڑا سوچ سمجھ کے میں کملی والے دا غلام ہوں, میں کملی والے دا غلام ہوں. بس اتنا کہا نبی کے صحابی نے, وہ شیر جو حملہ کرنے والا تھا, نبی کا نام سن کر سفینہ کے قدم چومنے لگا, سفینہ کے قدم چومنے لگا. تو فریاد جو امتی کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ. اسے آپ ہی کا واقعہ. اسی طرح بخارا میں شیخ بہاؤالدین نقشبند ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ شیخ احمد سے بھی جو بڑے شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی, آپ بخارا میں تھے. تو آپ کی ایک مریدنی ہندوستان میں کتنا سفر. تو ایک شخص اس کی عزت سننے کے لیے اس کے پیچھے, اس نے دیکھا جناب گھر میں کوئی نہیں ہے, تو وہ گھر میں داخل ہو گیا. اس عورت نے دیکھا یہ مرد آ گیا اجنبی, وہ عزت بچانے کے لیے آگ کا سیڑھی چڑھتی چھت کے اوپر چڑھ گئی. وہ شخص جو تھا اس کی عزت کو تار کرنے کو بھاگا پیچھے. اب جب وہ بھی چھت پر آ گیا تو اب ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنا جو کام کرنا تھا, لیکن یہ سارے یہ پاک دامن عورت تھی, یہ نہ کنارے پر کھڑی ہو کر بنیرے پر کھڑی ہو کر اپنے پیر کی طرف منہ کر کے کہا, یا شیخ امداد کو. بس اتنا کا اور چھلانگ لگا دی. میں اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی, اور ساتھ پیر کو بھی کہہ دیا, یا شیخ امداد کو, میرے شیخ میری مدد کیجیے, میرے شیخ میری مدد کیجیے. یہ جملہ کہا کیونکہ وہ شخص اس کے پیچھے تھا, اس کی عزت کو تار تار کر دیتا. اگر وہ رک جاتی تو اس کا کام تمام, لیکن اس نے یہ کہا, پیر کو بھی جناب فریاد کی اور اوپر سے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. جب چھت سے چھلانگ لگائی, اچھا بتائیے ایمانداری سے چھت کے اوپر سے کوئی بندہ نیچے گر جائے کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ لگتے ہیں, 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. 5 منٹ 1 منٹ نیچے آ جاتا ہے بندہ, اور ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے, ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں. اور وہ بخارا میں ہے شیخ, وہ وہاں ہندوستان میں کہہ رہی ہے, یا شیخ امداد کو چھلانگ لگا دی. جب نیچے آئی تو حضرت نیچے شیخ بہاؤالدین نقشبند اس طرح نیچے کھڑے تھے, اس کو پکڑنے کے لیے پکڑ کر زمین پر کھڑا کر. اس نے سامنے دیکھا, نے کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا ابھی تو یاد کیا, ابھی تو تم نے یاد کیا ہے. تو جناب بندہ ہمارا جب تعلق ان سے ہے تو ہماری مدد کرتے ہیں, ہمیں فیض دیتے ہیں, ہماری نیکمانی کرتے ہیں, کیونکہ ولی کا معنی ہے نیکمان, ہماری وہ نیکمانی کرتے ہیں. ولی کا معنی دوست, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ اللہ کے بھی دوست ہیں, اور ہم ان کی دوستی کی وجہ سے بخشے جائیں گے قیامت والے دن. ہم ان کی دوستی کی وجہ سے. لیکن صحابی نے کہا تھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیا قیامت کے لیے تیار کیا, عمل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا عمل تو کوئی نہیں ہے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اگر تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ رسول کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے گئے, ہمارے وہ اعمال نہیں, ہمارے وہ نفس نہیں, ہمارے وہ قلب نہیں, ہمارے وہ قلب نہیں ہے جو جن کا تزکیہ کیا ہوا ہوتا ہے, جن کے اندر اللہ کی معرفت کا
ہمارے قلب ایسے نہیں ہیں، پر جن کے قلب ایسے ہیں ہم ان کی صحبت میں تو ہیں، ان کی سنگت میں تو ہیں۔ تو لجپال پرید نو توڑ دے نہیں، ایدی ماں پڑھ لیں پھر چھوڑ دے نہیں۔ اگر یاری پکی ہوگی تو چھوڑیں گے نہیں، دنیا قبر میں بھی حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لے کر جائیں گے۔ پیران پیر نے فرمایا تھا میرے ساتھ محبت کرنے والا جب تک جنت میں نہیں داخل ہوگا میں خود جنت میں وہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے غلاموں پروانوں سچی محبت کرنے والوں سے اور حقیقی ہی ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ولیوں میں سے محبوب ولی ہے، اللہ کے سالے بندوں میں سے سالے جو ہے وہ سارے۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ کہی، آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں شک ہوا کہ اللہ کے تو بندے بڑے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تو مجھے آواز آئی فَإِنَّكَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو بھی تو متقین میں سے، مجھے آواز آئی تو بھی تو متقین میں سے، وہ اللہ کی طرف سے آواز تھی۔ تو جن کو اللہ فرمائے تو متقی ہے تو ان کے شک، ان کی جو ہے ولایت میں شک ہو سکتا ہے، ان کی جناب والا کے زندگی میں اور ان کی شان اور عظمت میں اور ان کے جناب وجود مسعود پر شک ہو سکتا ہے، جناب بندہ ان کے کردار میں شک ہو سکتا ہے، ان کی ولایت میں شک ہو سکتا ہے۔ جن کو رسول اللہ فرمائے کہ جناب فلاں صدی میں ایک مجدد ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی وجہ سے میری امت کی بخشش ہوگی، اس کی وجہ سے میری امت کی بخشش ہوگی۔ اور شیخ احمد جان جن کے بارے میں فرمائے کہ مجھ سے 500 سال کے بعد ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، فرمایا وہ سب سے افضل ہوگا جن کے نام احمد ہے، اور احمد وہ سب سے افضل، وہ اعلیٰ اور افضلیت کا مالک ہوگا۔ جناب بندہ جن کے بارے میں غوث اعظم جیسے اور بزرگان دین جیسوں نے پہلی خبر دی تھی کہ سرحان پر ایک نور چمکنے والا ہے جس کی روشنی مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک پھیل جائے گی، جس کی روشنی ایمان کی روشنی، جس کے ایمان کی روشنی پوری دنیا پر پھیل جائے گی۔ حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جب میں سرحند میں آیا تو میں نے ایک لائٹ دیکھی، میں نے ایک لائٹ دیکھی، اس کا نور جو تھا لائٹ کا اور جو روشنی تھی وہ آسمان کو چھو رہی تھی، زمین پر وہ سرحند کی زمین پر تھا لیکن اس کی روشنی جو ہے وہ آسمان کے کنارے کو چھو رہی تھی، اور میں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے چراغ اس روشنی کے ساتھ جلا رہے تھے، اپنے اپنے چراغ اس روشنی کے ساتھ ٹیچ کر کے جلا رہے تھے، اور وہ جو ہے اپنے دیوے اپنے چراغ جلا کر واپس جا رہے تھے۔ میں قریب ہو کر دیکھا وہ میں نے قریب ہو کر دیکھا وہ شیخ احمد کا نور تھا جس سے لوگ اپنے چراغ جلا رہے تھے، جس کی روشنی سے، جس کے نور سے، نور ایمان سے لوگ اپنے ایمان کی جلا روشن کر رہے تھے، اور وہ جا رہے تھے جلا روشن کرتے ہوئے۔ یہ کائنات رنگبو میں جو فیض ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، وہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے، جن کا نسب بھی اعلیٰ اور جن کا سلسلہ نسب بھی اعلیٰ، جن کا سلسلہ فیض بھی اعلیٰ اور جن کا سلسلہ نسب بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم تک ہے، اور سلسلہ بیعت سیدنا ابو بکر صدیق سلسلہ بیعت ابو بکر صدیق تک ہے، اور سلسلہ نسب سیدنا فاروق اعظم کی ذات تک ہے۔ گویا کہ آپ کا تعلق ان دونوں ہستیوں کے ساتھ ہے، ان دونوں ہستیوں کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ ہے، گنبد خضرا کا تعلق محمد عربی۔ کیسی نسبت ہے، کیسی سنگت ہے، اور ہم سب کا تعلق شیخ احمد، ہم سب کا نقشبندیوں کا تعلق شیخ احمد کے دنیا کے جتنے بھی دنیا کائنات پر جتنے بھی نقشبندی ہے سب کا تعلق شیخ احمد کے ساتھ، سب کے ہاتھ سلسلہ وار در سلسلہ وہ شیخ احمد کے ہاتھ میں جاتے ہیں، اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر آگے جاتے جاتے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں جا کر رسول اللہ۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارا جو سلسلہ ہے اور ہمارا یہ جو مذہب اور مسلک ہے وہ عین بہی سچا اور سچا ہے۔ آپ نے اپنی مکتوبات میں خود فرمایا عقیدہ اہل سنت ہی نجات یافتہ ہے، یعنی اہل سنت ہی جنتی اور راضی گروہ ہے۔
اہل سنت کے عقائد پر چلنے والے لوگ وہی جنتی ہیں، وہی ناجی ہیں اور وہی حق پر ہیں۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے، آپ حنفی المذہب تھے اور آپ صاحب کرامت تھے اور صاحب استقامت تھے۔ کرامت ہونا اور بات ہوتی ہے، استقامت ہونا اور بات ہوتی ہے۔ آپ شریعت محمدی پر استقامت کیے ہوئے تھے، ساری زندگی ایک سنت کے علاوہ رسول اللہ کی ساری سنتیں ادا کی، ساری سنتیں ادا کی، اور وہ ایک جو سنت تھی وہ کیسے چھوڑی؟ آپ کے بیٹی کے ہاں بیٹا تھی، یعنی آپ کا نواسا نہیں، آپ کی حیات میں نواسا نہیں تھا۔ آپ نے وصیت فرمایا کہ میرے نواسا نہیں ہے، رسول اللہ کا نواسا حضور کے کندھوں پر بیٹھتا تھا، کھیلتا تھا۔ رسول اللہ کا نواسا رسول اللہ کے کندھوں پر کھیلتا تھا، بیٹھتا تھا، میرا نواسا نہیں ہے۔ تو میری بیٹی کے ہاں میرے جانے کے بعد آپ نے اپنے وصال کو پہلے فرما دیا تھا، فلاں دور میں اور فلاں دن اور فلاں وقت میرا وصال ہوگا، یہ پہلے آپ نے فرمایا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا فلاں جگہ پر میری قبر ہوگی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا میں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری دے گا اور وہ فلاں جگہ پر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد، وصال کے بعد میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہوگا۔ کیسی نگاہ ہے بیٹی، لیکن آپ جانتے تھے بیٹا ہی جانتے تھے بیٹا، فرمایا بیٹا ہوگا۔ اور وہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہو تو کیونکہ میری حیات میں تو نہیں آیا، میرے وصال کے بعد آئے گا، تو اسے میری قبر پر بٹھا دینا تھا کہ یہ بھی سنت ادا ہو جائے، میری قبر پر بٹھا دینا، میری قبر پر کھیلے گا تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی کہ حضور کا نواسا حضور کے کندھے پر کھیلے گا۔ اتنی محبت تھی حضور کی سنت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا میں نے طریقت کا جو رستہ پایا ہے شریعت پر چل کر طریقت کو حاصل کیا۔ آپ نے طریقت اور شریعت کو یوں ملا کے رکھ دیا۔ حضور کی حدیث ہے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام صلہ ہوگا، یعنی ملانے والا۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ جو ملانے والا شخص تھا وہ حضرت سیدنا اپنے شیخ احمد سرہندی فاروقی کی ذات ہے۔ آپ نے شریعت اور طریقت کو ملایا اور طریقت پر جو ہے عمل جو کیا شریعت سے چل کر کیا ہے، اور آپ نے علماء زہر اور علماء باطن کو یکجا کیا جو 1000 سال کی نزاع اور تکرار میں تھے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جب آئے تو ان کا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا۔ آپ نے ایسے علوم کے جناب والا کے موتی بکھیرے، اور آپ نے ایسے اللہ کے محبوب کے دین کو جو اتنا بڑا گہرا سمندر تھا اس سمندر سے ایسے موتی اخذ کیے اور ایسے موتی نکالے، رہتی دنیا تک آپ کا نام جو ہے وہ دنیا یاد کرتی رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کی شان مناقب شمار حساب ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک جو ہے غوث کا مقام اتنا آتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے آسمان کی تاروں کے برابر کرامتیں عطا فرما رکھی ہوتی ہے، اتنی شانیں دی ہوتی ہے۔ پھر کبھی یہ سوچا ہے تم نے یار فلاں بندہ اس کا دوست ہے، یار فلاں بندہ وزیر اعظم کا دوست ہے، یار یہ تو جناب فلاں جنرل کا دوست ہے، یار یہ جناب فلاں مشیر کا دوست ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہے؟ یہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہے۔ کیسی سنگت ہے، کیسی صحبت ہے، اور یہ پھر محبت ختم ہونے والی ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور جو اللہ والوں کے ساتھ محبت اور صحبت ہوتی، سنگت ہوتی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی، وہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اور